بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 22 نومبر ہے، جمعہ کا دن ہے اور یمن کی جانب سے زبردست قسم کے حملے جاری ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ترکی کا ایک جہاز جو ہے اس کو یمن نے ہٹ کیا تھا، اور یمن باقاعدہ طور پر یہ کہہ چکا ہے کہ کوئی بھی جہاز جو ریڈ سی کے اندر، میڈیٹرینین سی کے اندر اس طرف جاتا ہوا، اسرائیل کی طرف ان کی امداد کے لیے جاتا ہوا دکھائی دیا تو ہم اس کو ہٹ کریں گے، اور انہوں نے 2 دن پہلے یہ ہٹ کیا بھی۔ لیکن اس کے اوپر آج ترکی کی چیخیں جو ہے وہ 7ویں آسمان تک سنائی دے رہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب یمن نے ایک اور بڑا آپریشن کیا ہے، اور آپریشن کرتے ہوئے اس نے نواتیم ایئر بیس جو ہے جو اسرائیل کی، اس کو ٹارگٹ پہ لیا ہے، اور جو انہوں نے اپنا ہائپرسونک میزائل ہے فلسطین 2 وہ چلا دیا ہے، اور باقاعدہ طور پر آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ کیسے اس نے کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے یمنی حوثیوں کی جانب سے، یمن کی جانب سے، یہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے اس میں متعدد ہلاکتیں جو رپورٹ ہوئیں، جو دعویٰ ان کی جانب سے کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں، جس طرح سے جبالیہ میں حملے ہو رہے ہیں، جس طرح سے غزہ کے اندر ایک بار پھر سے جو فلسطینی مزاحمت ہے وہ اٹھ کھڑی ہو، ان کی جانب سے بھی حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ ابھی 29 جو ان کے فوجی ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ شام میں بھی اس وقت امریکی فوجی اڈے جو ہیں وہ نشانے بنے ہیں، اور ان کے اوپر حملے جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور وہ فوجی اڈے تباہ ہوئے ہیں۔ کیسے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ ایک طرف جو ہے وہ فلسطین کا معاملہ ہے، لبنان کا معاملہ ہے، بیک ڈور رابطے بھی چل رہے ہیں، اور جو بتایا یہ جا رہا ہے جو ہوچیسٹن وہاں پر پہنچا ہوا ہے، اور اس نے یہ ایک مذاکراتی دور کو لے کر آگے بڑھانے کی بات کی تھی، اور خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ شاید جو ہے وہ یہ جنگ بندی جو ہے وہ اس طرف معاملات جا رہے ہیں، اور یہ اسرائیلی میڈیا نے اب یہ رپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ جنگ بندی کے حوالے سے تقریباً 42 دن کی جنگ بندی کی کوئی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ کیا یہ واقعی سچ ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر اس وقت مڈل ایسٹ تو ایک سائڈ پر، دوسری جانب جو عالمی جنگ ہے اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ابھی جو بنیاد رکھی گئی تھی یوکرین کی جانب سے، جو انہوں نے ATACMS جو میزائل ہیں، لانگ رینج میزائل امریکہ کے، وہ روس کے اوپر داغے تھے۔ اس کے بعد جو روس ہے اس نے حملہ کیا، اور حملہ کرتے ہوئے پہلے خبر آئی کہ ICBM جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے وہ یوکرین پہ داغا گیا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ نہیں، ایک اور جو میزائل ہے جو کہ 1 سیکنڈ کے اندر تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر پرواز کرتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے، اور کوئی ڈیفنس سسٹم اسے روک نہیں سکتا، اس کے تھرو اورائٹ شینک جو ان کا میزائل ہے اس کے تھرو انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ لیکن اب جناب والا خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ 8 لاکھ جو نیٹو فوج ہے وہ یوکرین پہنچ گئی ہے، اور اس کی طرف روانہ ہو چکے، اور روس پر ایک بڑا حملہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ کیا یہ ایک عالمی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے؟ یہ کیا تمام تر ڈیٹیلز ہیں، 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ ترکی کی جانب سے اس وقت احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ ترکی نے بحیرہ احمر کے اندر ایک مال بردار بحری جہاز کو نشانہ بنانے والے جو یمنی حوثی ہیں ان کے میزائل حملے کی مذمت کی ہے، اور جو صہیونی ادارے کی طرف جا رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یمن کے ساحل سے سفر کرتے ہوئے ایک ترک کمپنی کی ملکیت والے پاناما کے جھنڈے والے خشک کارگو جہاز انادولو ایس پر حوثیوں کے میزائل حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے یہ بیان جاری کیا۔ دیکھیں، ایک طرف جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور مکمل طور پر یہ ہوتا ہے دوہرا معیار۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تف کا مقام ہے ان ممالک کے لیے جو نام نہاد جو اسلام کے علمبردار ہیں، اور صرف اسلام کا پرچم بلند کرتے ہوئے نعرے لگاتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، اور یہ دعوے تو کر رہے تھے کہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا ہے، مکمل طور پر بائیکاٹ رہے گا۔ تو پھر یہ آپ کا جہاز کس طرف جا رہا تھا؟ اگر انہوں نے ہٹ کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ مزید گمبھیر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی جس طرح سے یمن نے آج آپریشن کیا، اور آپریشن کرتے ہوئے انہوں نے فلسطینی اور لبنانی عوام کی جو مظلومیت اور فلسطینیوں اور لبنانی مزاحمت کی جو حمایت کے اندر انہوں نے یہ آپریشن کیا۔ باقاعدہ آفیشیل سٹیٹمنٹ یمن کی جانب سے سامنے آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں اور لبنانی عوام کی مظلومیت، فلسطینیوں اور لبنانی مزاحمتوں کی حمایت کے اندر فتح اور کشیدگی کے 5ویں دور کے دائرہ کار میں یمنی مسلح افواج کی میزائل فورس نے مقبوضہ علاقے کے اندر حملہ کیا ہے، اور انہوں نے جو اسرائیل کے جنوبی علاقے نیگیو میں
इसराइली दुश्मन से मुंसलिक जो नेवातीम एयरबेस है उसको निशाना बनाते हुए एक फौजी ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन फलस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल से, और ऑपरेशन ने कामयाबी से अपने मकासद हासिल किए। ये दावा कौन कर रहा है? यमन। और यमन की जानिब से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है और उन्होंने कहा कि यमनी मुसल्लह अफवाज गजा और लेबनान में इजरायली दुश्मन जो इनके हैं वो जुराइम के हवाले से जवाब में अपनी फौजी कार्रवाइयां जारी रखेंगे और ये कार्रवाइयां उस वक्त तक नहीं रुकेंगी जब तक ये जारहियत बंद नहीं हो जाती, गजा की पट्टी का मुहासरा खत्म नहीं हो जाता, लेबनान पर जारहियत खत्म नहीं हो जाती। एक तो ये, लेकिन यमनी जो होसी हैं उन्होंने कहा कि हमने ये जो हमला किया है एयरबेस को निशाना बनाते हुए अपने टारगेट्स अचीव किए हैं और कामयाबी के साथ ये ऑपरेशन पाया तक मील तक पहुंचा। उन्होंने ये तो एक तरफ रिपोर्ट किया है, लेकिन आगे से जिस तरह से अभी एक वीडियो भी वायरल हो रही है, इजराइल की जानिब से हमले जो है वो जारी है। लेबनान के बैरूत में उन्होंने जो बैरूत की बिल्डिंग जनूबी इलाके के अंदर उन्होंने बिल्डिंग को उड़ाया और निशाना बनाया और पूरी की पूरी बिल्डिंग कम से कम 11 से 12 मंजिला इमारत होगी जो डायरेक्टली नीचे गिरी है। और फिर साथ ही साथ अभी दूसरी जानिब अल मनार के नामा निगार मज़ाहमती अहदाफ गाइडेड मिसाइल के जरिए जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रही है और मरकज स्टेशन के करीब जैतून के बागात में जो दुश्मन की मशीनी नकलो हरकत को निशाना बनाया गया है और यके बाद दीगरे मिसाइल साल्वो ख़याम और तल नहास के आसपास के इलाकों में दुश्मन के इस्तेमाल को निशाना बना रहे हैं। और फिर जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत हैं उनके हमलों में जिस तरह से तेज़ी आई है और उन्होंने बताया कि फ़लस्तीनी मज़ाहमत ने बताया कि जंगजुओं ने रफ़ा में बुर्ज आबाद जंक्शन के करीब इजरायली फौजियों और गाड़ियों को निशाना बनाते हुए एक मरबूत कार्रवाई की है और जंगजुओं ने इलाके में मुतअद्दिद इजरायली फौजियों की निशानदही की, जिसमें 4 को कसाम अलगोल राइफल जो है उससे कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया, जिसमें 2 की हलाकत की तस्दीक हुई। और फिर इजरायली मरकाबा टैंक जो है उनको निशाना बनाया गया यासिन 105 मिसाइल से, जिससे वो हिट हुए। और फिर दूसरी तरफ थोड़ी देर के बाद उस जलते हुए टैंक को निकालने के लिए पेशकदमी करने वाले जो एक फौजी बुलडोजर को भी एक और यासिन 105 मिसाइल से निशाना बनाया गया। बाद में हेलीकॉप्टर्स को इलाके को खाली करते जो है वो देखा गया है। अभी एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो रिपोर्ट सामने आ रही कि 29 इनके फौजी जो है वो हलाक हुए और इनका वाईनेट की जानिब से रिपोर्ट किया गया कि फर्स्ट सार्जेंट रॉन एप्स्टाइन इज 29 सोल्जर किल्ड इन करंट रेड ऑन जब्बालिया। फिर ये भी बताया गया कि आईडीएफ इन्फेंट्री जो उनका इन्फेंट्री मैन किल्ड इन गजा जब्बालिया सोल्जर सीरियसली हर्ट इन सेपरेट इंसिडेंट। ये टाइम्स ऑफ इजराइल जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। जबकि इसके साथ साथ दूसरी जानिब मजीद टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि हैफा एरिया टारगेटेड बाय ओवरनाइट सैल्वो फ्रॉम लेबनान, आईडीएफ सेज सेवरल रॉकेट्स डाउन। मतलब उन्होंने ये जो कंफर्म किया कि हैफा की जानिब से जो टारगेट है रात के वक्त जो सैल्वो मिसाइल जो है लेबनान की तरफ से वो फेंके गए हैं, मारे गए हैं, उनमें से कई मिसाइल आईडीएफ ने गिरा दिए और कुछ जो है वो निशाने पे लगे हैं। लेकिन इस वक्त ये एक तरफ मामला चल रहा है और दूसरी तरफ जो वहाँ पे हालात बने हुए हैं बिलखुसूस यूक्रेन और रूस के हवाले से ये मजीद मामला गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ते हुए मामला दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये खबर सामने आ रही है, बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 8 लाख जो इनके फौजी जो नाटो के फौजी हैं वो यूक्रेन रवाना हो चुके हैं और ना सिर्फ ये बल्कि 2 लाख इनकी गाड़ियां वो रवाना हुई हैं। और ये जर्मनी के जो कह लें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक हुए जिसने तमाम का तमाम जो है वो भांडा फोड़ दिया है, क्योंकि इस हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया में ये बताया गया कि नाटो प्रिपेयरिंग वर्ल्ड वॉर 3, मतलब नाटो जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयारियां कर रहा है। सीक्रेट जर्मन डॉक्यूमेंट्स रिवील प्लान्स फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ 800 ट्रूप्स, मतलब 800 के ट्रूप्स जो 8 लाख इनके फौजी हैं वो जो डिप्लॉयमेंट है उनकी उसका प्लान वो रिवील हो चुका है, क्योंकि ये सीक्रेट जो खुफिया इनका डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक हुए हैं। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि एक और जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से रिपोर्ट किया गया, फिर जो है वो इकोनॉमिक टाइम्स की जानिब से रिपोर्ट किया गया, बताया गया कि यूरोप प्रेपरेशंस फॉर वर्ल्ड वॉर 3 एज सीक्रेट जर्मन डॉक्यूमेंट्स रिवील प्लान्स फॉर 800 के ट्रूप्स इन केस रशिया इन्वेड्स नाटो।
مطلب اگر جو ہے وہ رشیا جو ہے وہ انویڈ کرتا ہے نیٹو کو، اور کس طرح سے یہ کرے گا، 8 لاکھ فوجی تو انہوں نے وہاں پر جرمنی کے اندر پہنچا دیے، وہاں سے یہ جرمن میں وہ پڑاؤ کریں گے اور وہاں سے وہ آگے پولینڈ اور پولینڈ سے جائیں گے آگے دوسری جانب یوکرین میں، کیونکہ یہ بارڈر لگتا ہے اور پولینڈ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ روس کی جانب سے پولینڈ بارڈر ان کے وہ بالکل ساتھ ساتھ ہے، تو ڈائریکٹلی وہاں پر حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اگلا اس کو ایک اپنی چھاونی بنانے جا رہے ہیں، اور اگر وہاں پر یہ چھاونی بن جاتی ہے تو حالات مزید گمبھیر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ مزید اس وقت جو ہے وہ بتایا گیا کہ آپریشن ڈچ لینڈ فار ڈومسڈے پریپریشن، یورپ ریڈیز فار ورلڈ وار 3 ان کیس رشیا انویڈز نیٹو کنٹریز، مطلب اگر نیٹو کنٹریز کے اندر رشیا انویڈ کرتا ہے تو پھر نیٹو جو ہے، نیٹو فورسز وہ اس میں جو ہے وہ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گی اور وہ حملہ آور ہوں گی۔ لیکن یہاں پر مزید جو ہے وہ بتایا گیا کہ فرام پولینڈز آئرن ڈومز ٹو بوٹس آن دا گراؤنڈ ہاؤ یورپ از preparing for a third world war، مطلب وہ واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو پولینڈ آئرن ڈوم ہے وہ گراؤنڈ میں جو ہے وہ نصب کر دیا گیا، اور پھر یورپ جو ہے وہ اس وقت بھرپور طریقے سے تیسری جنگ عظیم کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کو لیفلیٹس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے موو نہیں کریں، یہاں سے اپنی تیاریاں کریں، کیسے بجلی جنریٹ کرنی اگر حملہ ہو جاتا ہے، جنریٹر کے حوالے سے کس طرح سے مکمل طور پر جو ایک پریپریشن جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں بتایا جا رہا، لیکن لوگوں کو لیفلیٹس کے ذریعے جس طرح سے لبنان کے اندر یا پھر دوسرے علاقوں میں یہ معاملہ چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ابھی یہ جو خبر سامنے آئی اور بتایا گیا کہ جرمنی پریپیئرز فار پوٹینشیل وار ود رشیا، سیکرٹ آپریشنز پلان جرمنی، جو ان کا آپریشنز پلان جرمنی ہے وہ ریویل ہوا، جس میں بتایا گیا کہ جرمنی از پریپیئرنگ فار ایمرجنسی ٹو ایکٹ ایز اے لاجسٹیکل سینٹر فار نیٹو ان دا ایونٹ آف فردر رشین مینوورز، مطلب پہلے جرمنی جو ہے وہ 2 جنگیں لڑ چکا ہے، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2، اور وہ بھی ہارا یورپی، مطلب آپ کے سامنے اس جنگ میں کسی کی جیت تو ہوتی نہیں ہے، لیکن یہاں پر وہ اب نیٹو کے ساتھ مل کر جو ان کا لاجسٹیکل سینٹر جو ہے وہ وہاں پر بنانے جا رہا ہے، اور جرمنی ہوگا کیونکہ آگے جو پولینڈ ہے، پولینڈ نشانہ ہو سکتا ہے اور ایک رسکی پوائنٹ ہے، تو اس وجہ سے بیک اینڈ کے اوپر جرمنی کو رکھا گیا ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی بتایا گیا کہ سیکرٹ ڈاکومنٹس انکورڈ وینسڈے دیٹ برلن ہیز بیگن planning for the deployment of up to 800k NATO troops including Americans into Ukraine as tension with Russia escalate، نیو یارک پوسٹ reported۔ جو نیو یارک پوسٹ ہے اس نے یہ رپورٹ کیا، اس نے بتایا کہ اس وقت تقریباً 8 لاکھ جو نیٹو فوجی ہیں، جس میں امریکہ کے جوان بھی شامل ہیں، امریکن فوج کے، وہ اس میں شامل، اور وہ وہاں پر لڑنے کے لیے تیار ہیں اگر رشیا جو ہے وہ مزید ایسکیلیشن پہ جاتا ہے۔ ابھی ساتھ ہی ساتھ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت جو پلاننگ ہے اس میں ہو رہی ہے کہ 2 لاکھ ان کے جو ملٹری وہیکلز ہیں وہ جرمنی کے پاس جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہیں، تاکہ وہاں سے یوکرین میں آپریشن کے لیے مزید آسانی اور وہاں سے منتقل آگے کیے جائیں، اور یہ جو ڈاکومنٹ کے ذریعے ساری کی ساری پلاننگ لیک ہوئی۔ ابھی جو مزید بتایا گیا کہ the worry is not limited to Germany, Sweden and Norway have also lately released leaflets and material teaching residents how to prepare in case the Ukraine war spills over into their nations، مطلب اگر ان کے ملکوں کے اندر یہ جنگ پھیل جاتی ہے تو انہوں نے کیسے سروائیو کرنا ہے، پورے کے پورے ایک میٹیریل جو ہے وہ لیفلیٹس کے ذریعے وہاں تک پہنچایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی تیاریاں بھرپور کر کے رکھیں۔ تو یہ اس وقت کے حالات ہیں۔ ابھی جو رشیا ہے وہ تو ورلڈ وار 3 کی طرف جانے سے رکنے کے لیے اس نے ایٹمی حملہ نہیں کیا، پوری دنیا نے اس کو روک لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی ہے جو ان کو ایٹمی جنگ ہونے سے روکے، کیونکہ اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو پہلے جو 2 جنگوں میں اتنا بڑا نقصان ہوا، اتنا بڑا جانی نقصان ہوا، اب جو جنگ ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو دنیا ہے وہ رہنے کے قابل رہے گی۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس ہیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔